اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً تمہیں علم ہے، یعنی اے گروہ یہود تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس عہد و پیما کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا۔ یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا، لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ ہیلا کرتے کہ کانٹے، ڈوریاں اور جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی ڈال دیتے۔ جب حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتیں تو وہ ان کے جالوں میں پھنس جاتیں اور ان سے باہر نہ نکل سکتیں۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ہیلا سازی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعمال اور ان کا حلیہ بظاہر حق کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حق کے مخالف تھا، لہٰذا انہیں سزا بھی ان کے جنس عمل کے مطابق دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود مدینہ سے اس گاؤں ایلا کا حال تو پوچھیں جو بالرب سمندر واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن ان کا شکار کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کو ان کی ناانصافیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندروں اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، تو وہ اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کو مسخ کر دیا ہو ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ زمین پر 3 دن تک زندہ رہے، جسے بھی مسخ کیا گیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، نہ وہ کھاتا پیتا تھا، نہ ان کی نسل ہی آگے چلتی تھی، باقی رہے دنیا کے یہ بندر اور خنزیر، دیگر تمام مخلوقات، تو اسے اللہ تعالیٰ نے انہی 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے جن کا اس نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے اور جس صورت میں چاہے بدل دے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی یعنی ان کے باشندوں کو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا، انہیں ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے باعث سے عبرت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا تھا سورہ نازعات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے سرکشوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ کہ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس بستی کو عبرت ناک سزا دینے کی وجہ سے اسے گرد و پیش کی دیگر بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔
اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نسل در نسل خبر کے ذریعے اسے نصیحت دیا گیا، چنانچہ اس کا تعلق بعد والوں سے ہے، اس لیے فرمایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین سزا اور بدترین عذاب سے دوچار کیا، اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا یہ پہلو ہے کہ وہ اس طرح کے ہیلے سازوں سے اجتناب کریں جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، تاکہ یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا کہ معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔